میں صرف 17 سال کی تھی جب میرے بابا نے میری شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی۔ اس کے کپڑے کی مل تھی اور بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرا بہت خیال کیا، کبھی مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میرا خیال رکھا۔ اس نے مجھے یہی محسوس کروایا کہ اگر میں کم عمر ہوں تو وہ مجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اچھے انسان اس دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ تب میری عمر صرف 21 سال تھی۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بڑے سے بنگلے نما گھر میں رہتی تھی۔ جو کاروبار تھا اس کو میں خود ہی سنبھالا کرتی تھی، کیونکہ اس شخص نے مجھے کاروبار سنبھالنا سکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اس لیے تمہیں بھی کاروبار کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ میں 21 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے کچھ اپنے تھے جو دور بار کے رشتہ دار تھے، ان کا کہنا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں ایک امیر عورت ہوں، میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور شکل و صورت کی بھی اچھی ہوں، مجھے آرام سے کوئی بھی رشتہ مل جائے گا۔ لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جگہ زبردستی ان لوگوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا اور منگنی بھی ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے منگنی ہی کی تھی، نکاح نہیں، کیونکہ مجھے ان لوگوں کا بہت جلد پتہ چل گیا۔ ان کی نظر صرف میرے کاروبار اور دولت پر تھی۔ کہتے ہیں کہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ منگنی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ گھروں میں آنا جانا شروع ہو تو پتہ چلے کہ کون کس مزاج کا ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتی وہ مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، کتنا کما لیتی ہو، کتنا پروفٹ آتا ہے، کتنا سرمایہ کار ہے، کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کاروبار کی ہی باتیں کرتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ بدمزگی ہو گئی اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں بالکل بھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور میری عمر بھی بڑھنے لگی۔ اب میں 27 سال کی ہو گئی جب ایک دن میں بازار میں شاپنگ کر رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کہ تم بھیک مانگتے ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی، لیکن بعد میں تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بھی محنت کرنا چاہتا ہوں، میرا نام شاہد ہے، لیکن مجھے کام ہی نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کام دوں تو میرے گھر چلو گے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ اگر کام کرنے کا ارادہ ہو تو آ جانا۔ وہ اگلے دن ہی آ گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ اگلے ہی دن آ گیا، یعنی وہ محنتی لڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے، اس گھر میں ایک نوکر آتا ہے جو کام کرتا ہے، تم نے اس سے کام کروانا ہے، گھر کا سودا سلف لے کر آنا ہے اور پورے گھر پر نظر رکھنی ہے، اور آج سے یہ گھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اب میں بھی اس سے کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ بجلی کے بل بھی وہ جمع کروا دیتا تھا، گھر کا خیال بھی رکھتا، باہر باغ کی صفائی بھی کروا دیتا، گھر میں سودا سلف بھی لے آتا۔ ایک دن میرا ایک کزن مجھ سے ملنے کے لیے آیا جو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ جب اس نے شاہد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے، میں نے اس کو رکھا ہے۔ اس نے شاہد کو غور سے دیکھا۔ وہ تھا تو 17 سال کا، لیکن مکمل جوان مرد لگتا تھا، خوبصورت بھی تھا اور قد کاٹ کا بھی لمبا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے یا صرف کام کرنے کے لیے آتا ہے؟ میں نے کہا کہ اسی گھر میں رہتا ہے، پیچھے کوارٹر میں اس کو جگہ دی ہے، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے ساری باتیں پوچھ لی کہ یہ مجھے کہاں سے ملا، کیسے ملا، میں نے اسے کیوں رکھا، میں اسے کتنی تنخواہ دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے خبر اڑتی اڑتی ملی کہ میرے خاندان میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، میرے سسرال میں بھی اور میرے میکے میں بھی، کہ میں نے گھر میں ایک جوان جہاں لڑکا رکھا ہوا ہے اور وہ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، اور سب کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں بیوہ ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، امیر ہوں، اکیلی رہتی ہوں اور مجھے ایسے کسی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں نے تو شاہد کو ایک بچہ سمجھ کر ہی اپنے گھر میں رکھا تھا، اور پھر میں 27 سال کی تھی اور وہ 17 سال کا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا، میرے لیے تو وہ بچوں جیسا ہی تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی، اگر اس کے 1 سال کے اندر ہی میں ماں بن جاتی تو شاید آج میرا بچہ بھی 10 یا 11 سال کا ہوتا، لیکن مجھے میرے شوہر سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے میں نے لوگوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن پھر وہ باتیں ہر طرف ہی گونجنے لگی۔ مجھے جو بھی دیکھتا وہ شاہد کے بارے میں ہی پوچھتا، کیا وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ یہ سوال تو ایسے کرتے تھے
کہ جیسے اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ شاہد کو بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں اور رہ لیا کروں گا، صرف کام کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے تو باتیں کرتے ہی ہیں، یہ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک انسان مر نہیں جاتے، اس کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ ہمیں اپنے طور طریقے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب کہ میں بستر پر ہی پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں اور شاید میرا آپریشن بھی کرنا پڑے۔ 1-2 ہفتے کے اندر ہی طبیعت اتنی بری ہو گئی کہ میں بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، اور میرا خیال کرنے والا کون تھا سوائے شاہد کے؟ وہی میرے لیے دوائیاں لے کر آتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ آدھی رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میرے گردے میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے درد کے مارے الٹیاں آنے لگتی تھی۔ میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے وہ سارے رشتے دار جو باتیں کرنے میں تو سب سے آگے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آ کر میرا خیال کرتا یا 1-2 دن میرے ساتھ گزارتا، مجھے تسلی دیتا یا آدھے گھنٹے کے لیے آ کر یہی پوچھ لیتا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ وہ ابھی بھی باتیں ہی کر رہے تھے۔ لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماموں میرے باپ کی جگہ تھے جو باہر کے ملک ہوتے تھے، اور پورے 8 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتا چلا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ شاہد سے بھی ملے اور انہوں نے دیکھا بھی کہ شاہد کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ وہ میرے گھر پہ ہی رکے تھے۔ میں نے کہا کہ ماموں دیکھ لیں، یہ تو بچہ ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے ماموں نے کہا کہ دیکھو، لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی ہو؟ تم اسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا کہ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری پوری بات تو سنو۔ دیکھو، تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ یہ وفادار ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، نیک دل ہے، اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ منہ بند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ جو ہمارا اندازہ تھا وہ سچ نکلا، اس کا واقعی اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تبھی تو اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے ماموں نے کہا کہ کچھ دن باتیں کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن تمہیں ایک اچھا ہمسفر مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو میرے ماموں نے کہا کہ عورت بھی تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو پھر مرد اپنے سے بڑی عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ شاہد کو کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میں بالکل بھی شاہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی تو میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گا۔ میں تم دونوں کی شادی کروا کر ہی جاؤں گا، تاکہ مجھے بھی تمہاری فکر نہ رہے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں، آپ آئے ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، یہیں رہیں، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں شاہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر میرے ماموں نے بنا مجھ سے پوچھے، بنا مجھ سے مشورہ کیے شاہد سے یہ بات کر ڈالی۔ وہ کھانے کی ٹیبل پہ جب کھانا رکھ رہا تھا، میرے ماموں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے شاہد کو کبھی نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی اس گھر میں جہاں چاہتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا اور جہاں چاہتا وہاں بیٹھ سکتا تھا، ٹی وی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کبھی اسے نہیں روکا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا اور ماموں نے یہ بات کر دی، وہ بھی میرے سامنے۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں اسے اس لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی کہ میں نے خود اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، یا میں نے ہی اپنے ماموں کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں۔ اس نے بھی سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں اور نہ ہی نہ میں۔ ماموں نے کہا کہ بس 1-2 دن تک انتظامات کرتے ہیں اور تم دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میرے ماموں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے تو شاہد میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی، اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ اسی لڑکی کی تصویر تھی جو اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے کہا کہ بی پی جی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا، مجھے نوکری دی، مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، بلکہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے محنت سے زیادہ ہی اجرت دی ہے، میرے لیے آپ میری محسن ہیں، آپ نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ اور یہ لڑکی دیکھ رہی ہیں، یہ میری کزن ہے،
جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، پر انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر پہ میرے چاچو نے قبضہ کر لیا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑکوں پہ بھیک مانگنے لگا اور اس لڑکی سے بچپن سے محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے ایک گھر بنا سکوں جہاں پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کے ماموں نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کی مرضی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی بات نہیں کریں۔ وہ بڑے تھے، میں ان کے منہ پہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ یہ سوچے کہ اس نوکر کی تو اتنی لمبی زبان ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں نے اسے کہا کہ جو ماموں چاہتے ہیں میں ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم فکر نہیں کرو۔ وہ شکریہ بول کر وہاں سے چلا گیا اور میرے ماموں بھی ایک ہفتے کے بعد چلے گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے قدرے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ میرے گھر سے تو چلے گئے تھے لیکن ابھی واپس نہیں گئے تھے، وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر پر رہنے لگے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا تھا، ایک وہی میرے اپنے تھے اور وہی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے، ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کا مان نہیں رکھا۔ لیکن جو میں نہیں کر سکتی تھی وہ میں کیسے کر لیتی، اور یہی جانتے ہوئے کہ شاہد کسی اور سے محبت کرتا تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہد بہت اچھا انسان تھا، اس جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ ویسے وہ ایک نوکر تھا اور نوکر کے طور پر وفادار تھا، اگر ایک شوہر ہوتا تو بے شک شوہر کے طور پر بھی وفادار ہی ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، محبت بھی۔ جی ہاں، آپ کسی کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کو اپنے ساتھ اس کی پسند کی جگہوں پر لے جائیں، اس کا خیال کریں، تو شاید اس انسان کو آپ سے محبت بھی ہو جائے۔ لیکن وفا کبھی بھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ آپ کے نصیب میں ہوتی ہے تو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو کبھی نہیں ملتی۔ میں چاہتی تو خود غرض ہو سکتی تھی، بیمار تھی، اکیلی تھی، ماں باپ نے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی کو شروع سے ہی خراب کر دیا تھا، کم عمری میں بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کروا دی، مجھ پر بیوگی کا دھبا لگ گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، مجھے دنیا وقت سے پہلے ہی دکھا دی گئی تھی۔ ایک دن میں نے شاہد کو کہا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں جاؤں گی اور اس کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی، میں اس لڑکی کو کہوں گی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اس لیے وہ تم سے شادی کر لے۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا کہ اگر میں نے شاہد کی خواہش پوری کر دی تو مجھے سکون مل جائے گا، میرے اندر جو خلا ہے وہ پور ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کافی عرصے سے ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ بن جاؤ تب واپس آنا، پر اب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہ لوگ حیران رہ جائیں گے، ہم لوگ گاڑی میں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی بھی تم سے محبت کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے ماں باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ ہم لوگ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، ہم ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ لڑکی ضرور حیران رہ جاتی جب شاہد کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھتی۔ میں نے شاہد کو اپنے شوہر کے کپڑے بھی دیے اور اس سے کہا کہ وہ اچھے سے تیار ہو جائے، اور وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ میرا شوہر امیر تو بہت تھا لیکن شکل و صورت سے کوئی کریانے کی دکان والا لگتا تھا، لیکن شاہد جو ایک گھر کا کام کرنے والا نوکر تھا، اچھے کپڑے پہن کر سچ مچ مالک ہی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جب اس لڑکی کے گھر کے پاس پہنچے تو اسی نے دروازہ کھولا اور شاہد کو اور مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سی حالت میں آ گئی، جیسے بہت زیادہ حیران رہ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ بولتے اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا جو شاید ہم دونوں کی امید سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا شاہد، تو نے شادی کر لی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا، کسی بڑی میم کے گھر میں کام کر رہا ہے اور تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے، تو یہی ہے وہ عورت؟ ہاں، امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی، تبھی تو اس کے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ تو خود غرض ہو گیا، تجھے سب کچھ جو مل رہا تھا اس سے شادی کر کے، اور میرا کیا ہے؟ پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کر لی ہے تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور ایک ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی، کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی ہمیں ہی سنا رہی تھی وہاں سے بول کر واپس چلی گئی۔ میں نے شاہد کو دیکھا تو وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، چلے واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پر وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ اور خاموش رہنے لگا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا،
اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے سب بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آ گئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھپھو کے شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہوئی ہے، اس جوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک گئے ہیں، اس سے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائی دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے تو بڑھ کر مجھے شاہد نے ہی سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہوتے ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پہ گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے میری، شادی کروں گا میں اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اس بات پہ؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات میں چاہ رکھے ہیں، شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے بھی عجیب سی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ شاہد نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا، اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی، اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہد نے صرف ان کو بھگانے کے لیے یہ بات کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا اور شاہد سے کہا کہ بس فکر نہیں کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 10 سال کا فرق ہے، لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایسے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، میں بہت محنت کر کے آپ کے لیے اتنی اچھی اور سچی کہانیاں لاتی ہوں جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان سے سبق سیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میری ایک ہی بڑی بہن تھی، ان کا نام نسیم تھا، لیکن ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی تعلیم یافتہ نہیں تھی، جبکہ میں اسکول جاتی تھی۔ میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، مگر اس کے بعد والدین نے مجھے بھی گھر بٹھا لیا۔ نیما باجی ہمارے ایک قریبی کزن انجم بھائی سے محبت کرتی تھی، اور انجم بھائی بھی ان سے شادی کی خواہش مند تھے۔ ان دنوں وہ ہمارے بھائی سے ملاقات کرنے کے بہانے ہمارے گھر آتے تھے، ہم سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، لیکن موقع ملتے ہی وہ نیما باجی کو محبت بھرے خط تھما دیتے تھے۔ نیما باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ خطوط مجھ سے پڑھواتی تھی اور پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھی۔ جب انجم بھائی آتے تو خط کے جواب کبھی کسی کتاب میں چھپا کر اور کبھی چائے کی ٹرے کے نیچے رکھ کر ان تک پہنچا دیے جاتے تھے۔ کافی جتن کے بعد انجم بھائی کو نیما باجی کا رشتہ ملا اور ان دونوں کی محبت کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے ایک دلچسپ کھیل جو گھر میں چھپ چھپ کر کھیلا جا رہا تھا ختم ہو گیا اور میں بیکار ہو کر رہ گئی۔ نیما باجی نے مجھے اپنی محبت کی کہانی میں الجھا رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا، دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی کو خط لکھوں اور محبت بھرے جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ انہی دنوں ناصر کے گھر والے ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی، بس کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہماری اور ان کے گھر کی کھڑکیوں کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی جو بعد میں ہماری محبتوں کا امین بن گئی۔ ناصر گلی میں آتا تو خط پھینک دیتی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ماں سے شکایت کی۔ ماں نے مجھے سخت ڈانٹا اور کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو والد کو بتا دیں گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔
2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور افسر بن گیا۔ اب میری ماں کا بھی دل چاہنے لگا کہ کسی طرح اس افسر کا رشتہ میرے لیے آئے، لیکن ناصر کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب اس کی شادی کا کارڈ آیا تو میری ماں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ ناصر کی دلہن گھر آ گئی اور اس روز میں دل ہی دل میں بہت روئی، کیونکہ ناصر میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ انہی دنوں نیما باجی کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انجم بھائی بے حد پریشان ہو گئے۔ گڈو جو 2 سال کا تھا اور نومولود بچے کو انہیں ہمارے سپرد کر دیا۔ گڈو کو میں نے اپنی باہوں میں لیا اور ننھے کو امی نے سنبھال لیا۔ 2 سال بعد انجم بھائی نے امی سے دل کی بات کہی، میں آپ کے گھر سے دوبارہ وہی رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف ان کی خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ براہ کرم سمینہ کا رشتہ مجھے دے دیں۔ ان کی درخواست پر امی اور ابو نے ہمدردی سے غور کیا۔ وہ بھی اپنے ننھے نواسوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں سوتیلی ماں کے سلوک سے بچانا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے اپنے بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں انجم بھائی کو ہمیشہ بھائی ہی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے ان کے لیے جو احترام میرے دل میں تھا وہ اب تک برقرار تھا۔ میں کسی صورت انجم بھائی سے شادی کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی، لیکن امی جان نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرے رشتے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے سے میرے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ناصر کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ بات اتنی بڑھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ سنا ہے کہ ناصر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن لڑکی والوں کے دباؤ اور قانونی کیس کے مطابق طلاق ہو گئی۔ اس واقعے نے ناصر کو دل سے بہت دکھی کر دیا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ ان کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناصر نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ کی بات مانی، اب میری پسند کی لڑکی سے شادی کر کے دیکھ لیجئے۔ ناصر کی ماں بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئی۔ ادھر میں مسلسل رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں کسی بھی صورت بہنوئی سے شادی نہیں کروں گی۔ والدین میری حالت دیکھ کر تذ بذب میں تھے، جبکہ انجم بھائی مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کے بچوں کی خاطر میں ان سے شادی کر لوں۔ آخر کار میری ماں بول پڑی کہ ہم ضرور یہ رشتہ تمہیں دیتے، لیکن سمینہ خود اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ ناصر کو پسند کرتی ہے اور اب ناصر کی والدہ بھی اس رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ ہم سے ایک بیٹی کو موت نے چھین لیا، دوسری کی خوشیوں کا خون کرنے کا حوصلہ اب ہم میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا۔ یہ سن کر انجم بھائی اپنی شکست پر بوکھلا گئے۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، لیکن بعد میں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں اور ناصر ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے تو انہوں نے ناصر کے ایک دوست سے ذکر کیا کہ شادی سے پہلے میں انہیں خط لکھا کرتی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خطوط اب بھی ان کے پاس موجود ہیں اور انہیں لگا کہ یہ بات ناصر کو معلوم ہونے پر وہ شادی سے انکار کر دے گا، لیکن انجم بھائی کی یہ چال ناکام رہی۔ ناصر نے شادی سے انکار نہیں کیا۔ شادی کے بعد ناصر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے انجم کو خط لکھے تھے؟ میں نے سچائی سے جواب دیا، ہاں، لیکن وہ نیما باجی کی طرف سے تھے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ ناصر نے میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے کچھ نہ کہا۔ البتہ اس نے بتایا کہ انجم نے یہ کوشش بھی کی تھی کہ وہ خطوط مجھے دکھائے جائیں، لیکن میں نے ان تحریروں کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے انجم بھائی کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ ان کی جو عزت میرے دل میں اور اپنی مرحومہ بہن اور بھانجوں کی وجہ سے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ افسوس کہ انجم بھائی نے دوسری شادی کی خواہش میں مقدس رشتوں کا بھی احترام نہ کیا۔ اسی وجہ سے آج تک میں انجم بھائی کے سامنے جاتی ہوں، نہ ان سے ملتی ہوں۔ میرے والدین نے بھی اس کے بعد انجم کو پہلی جیسی تکریم نہ دی، البتہ بھانجوں کی وجہ سے ان سے ناتا ابھی تک برقرار ہے۔